الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کر بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس نبی پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانب رجوع کیا، ہماری جانب بھیجا، ہماری طرف بھیجا، جنہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ بتائی، جنہوں نے ہمیں وہ کام بتائے جو ہمیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب بھیجا، جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ بتائی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں وہ سیکھ بتائی جو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ ہمیں کیا ہے، اور ان گناہوں سے بچایا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. انہی ناراض کرنے والے گناہوں میں سے ایک سب سے بدترین گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا. انہی گناہوں میں سے یہ ایک سب سے بدترین گناہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. قرآن مجید میں 15 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ملاحظہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ 15 پر ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ 4 پارے میں سورہ نساء میں بھی ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. 8ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اپنے پیارے حبیب سے فرما کہ نبی آپ بتا دو اپنے امتیوں کو کہ میں تمہیں نہ بتا دوں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. برادران ملت اسلامیہ، یہ تو صرف حسن سلوک کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نافرمانی نہ کرو. یہ تو صرف حسن سلوک کی بات تھی. آگے
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو جو ہے اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ برادران ملت اسلامیہ، تفسیر خزائن عرفان میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے جس طرح ایک غلام، ایک خادم اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ، اجی، تجھی جو لفظ استعمال ہوتے جو عزت کے اعتبار سے ہوتے، اس طرح پیش آنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ برادران ملت اسلامی، اور یہ نہیں اس کا مقصد کہ آپ اپنے والدین کی عزت کی خاطر جو ہے غیر شرعی کام، غیر شرعی امور جو ہوتے، جو کام ہوتے جو شریعت سے ہٹے ہوتے اسی بھی کر لیں کہ بھائی ماں باپ کا حکم ہے، تو یہ نہیں، شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا۔ شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ اگر تمہیں غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اسے انکار کرو۔ برادران ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالی 20ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدُوكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ ارشاد فرماتا کہ جب ہم نے تجھے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اور اس کے بعد اگر وہ تجھے میرا شریک ٹھہرائے، میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو تو ان کی اطاعت کر، ان کی بات کا انکار کر دے۔ یہ حدیث کا نزول شان یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ ہے، جو عشرہ مبشرہ ہے نا، 10 صحابہ کرام جن کو دنیا ہی کے اندر بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ جنتی ہیں، انہی میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب مشرف اسلام میں، جو اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی والدین سے ناراض ہوئی، جو ابھی مسلمان نہیں ہے۔ ان کی والدہ، یہ تو مسلمان ہو چکے لیکن ان کی والدہ جو ہے مسلمان نہیں، تو ان کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا نیا کام کیا، اگر تم اس جانب نہیں آتا تمہیں کھانا پینا سونا جاگنا سب بند کر دوں گی۔ ان کی والدہ نے کیا فرمائی؟ حمنہ بنت ابی سفیان ان کا والدہ کا نام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے یہ کہا کہ اگر تو اس طرف سے ادھر رجوع نہیں ہوتا ہے تو میں کھانا پینا سونا بیچنا سب بند کر دوں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ تو لاکھ کوشش کر لے لیکن میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر اس طرف نہیں آؤں۔ ہوا کیا؟ انجام یہی، وہ فاقے میں پڑ گئی، انہوں نے کھانا پینا سونا جاگنا سب بند کر دیا، حتیٰ کہ وہ کمزور ہو گئی۔ کمزور ہو گئی، وہ نہ چل پا رہی نہ بول پا رہی، کچھ بھی نہیں، وہ کمزور ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، کھانا پینا سب چھوڑ دیے، اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اس طرف رجوع ہو جانا، لیکن وہ رجوع نہیں ہوئے تو انہوں نے جو ہے کھانا پینا سونا جاگنا سب چالو کر دیا۔ اس بنا پر جب وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تو یہ ماں کی ناراضگی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کہ ماں ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان طریقہ ہے ماں باپ کو راضی کرنا، کیونکہ اگر بیٹا کتنا بھی نالائق ہو، کتنا بھی برا ہو، لیکن اگر ماں باپ کے سامنے آ کر ایک دم نرمی دل سے، جو نرم دل سے پیش آئے، گفتگو کرے تو یقیناً ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ماں کا دل اس طرح ہے، دنیا میں کسی کا دل اس طرح ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اللہ نے ماں کو مرتبہ عطا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار تو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً کہ وہ ماں باپ اس کو معاف کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک اس دھرتی، اس خاکی گیتی سے گزر چکے ہو، وصال کر چکے ہو، انتقال کر چکے ہو، اور وہ اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، ان کی نافرمانی کرنے والا تھا، ان کی بات کو نہ ماننے والا تھا، تو اس کی بخشش کا، اس کا حق ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ استغفار کرے اور دعا کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما بردار ملے گی۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما بردار میں نہیں دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ حدیث مبارک ملاحظہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ ملعون من عق والدیہ ملعون من عق والدیہ۔ آپ سوچ رہے ہیں 3 مرتبہ کے ارشاد فرمایا۔ حوالہ فتویٰ رضوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 442۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت کیجیے، کہ ملعون ہے وہ شخص جو ماں باپ کو پریشان کرے، جو ماں باپ کو ستائے۔ ملعون ہے وہ شخص جو ماں باپ کا دل توڑے، انہیں تکلیف پہنچائے۔ ملعون ہے وہ شخص اور اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اللہ اپنے ماں باپ کو دل ناراض کرے، ان کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ برادران ملت اسلام کا یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ اپنا والد اگر ناراض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب باپ خوش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاعت اللہ طاعت الوالد معصیت اللہ و معصیت الوالد، یعنی اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے اس بات کا کہ جس کے ناراض ہونے سے خالق کائنات ناراض ہوتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، تو ان ماں باپ کا جو ہے درجہ کتنا بلند و اعلیٰ ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک شخص آئے بارگاہ رسول میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جنگ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ حوالہ نوٹ کریں، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 241۔ میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو فرمایا ہاں میری ماں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے ماں کی خدمت کرو، اسی میں تمہارے لیے جنت ہے۔ سوچو ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی فرما رہے کہ جنگ چھوڑو اور ماں کی خدمت کرو، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے۔ برادران ملت اسلام، اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جس طرح ماں باپ کا حق ہے بچوں کا جس طرح ماں باپ پر حق ہے کہ کس طرح پیش آنا چاہیے، ایک خادم غلام کی طرح پیش آنا چاہیے، تو انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے؟ یہ تو بات پہلی تھی کہ بچوں کا باپ پر کیا، ماں باپ پر کیا حق ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو پلٹ دیا، مثالی طور پر پلٹ دیا کہ بھئی اب ماں باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے، ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما جنت و نار، یعنی یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما جنت و نار، یہ دونوں وہ ہے جو تیرے لیے اس دنیا میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ جنت اس بنا پر کہ اگر تو ان دونوں کو راضی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر ان کے صدقے میں تجھے جنت عطا کر دے گا۔ وہ دوزخ اس بنا پر ہے جب تو اپنے ماں باپ کا دل ناراض کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا کہنا نہ مانتا ہے، تو یقیناً تو دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتے گا اور آخرت بروز محشر میں بھی تو گناہگار ہوگا اور جہنم کا جو ہے داخل ہوگا۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں کا مرتبہ بڑا ہے یا والد کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو قربان جاؤ اپنے آقا پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امو کا، ماں۔ بلی سبحان اللہ، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، امو کا، تیری ماں۔ اس شخص نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے امو کا تیری ماں. بولی سبحان اللہ. یعنی کہ کسی بات اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کس کا مرتبہ بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے امو کا تیری ماں. برادران ملت اسلامیہ اس کے بعد وہ شخص نے پھر عرض کی کیا رسول اللہ اس کے بعد کس کا مرتبہ بڑھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو کا تیرا باپ. تو قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت عزت و آبرو پر کہ ان کی زبان مبارک سے امو کا 3 مرتبہ ادا ہوا. انہوں نے یہ بتایا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے. اسی دوران ایک نقاب پوش عورت وہاں حاضر ہوتی ہے. ایک نقاب پوش یعنی پوری نقاب سے ڈھکی ہوئی ایک عورت وہاں حاضر ہوتی ہے. تو صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ عورت کا نقاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ نقاب پوش عورت وہاں آئی اور بیٹھی کچھ دیر بیٹھی اور وہاں سے گئی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے رہے. جب وہ عورت وہ نقاب پوش عورت وہاں سے گزر گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیران ہو گئے کہ جس کے لیے ساری کائنات اٹھی تھی آج اسی کائنات جو ہے دوسرے کے لیے اٹھ رہی ہے. برادران ملت اسلامیہ صحابہ کرام نے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ کون تھی. وہ نقاب پوش عورت حلیمہ سعدیہ تھی. دائی حلیمہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھی. رضاعی ماں اسے کہتے ہیں جو مطلب پہلے ملک عرب میں یہ مشہور تھا کہ بھائی فلاں عورت کو بچہ پیدا ہوا تو دوسری عورت جو ہے اسے دودھ پلاتی تھی یا تو بہو پلاتے ہیں تو دائی حلیمہ ہوتی. تو سوچئے یہاں ماں کا مرتبہ کیا ہے. بھائی جو رضاعی ماں ہوتی جو دودھ پلاتی اسے بھی تو ماں کا ہی مقام دیا گیا نا. تو وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے احترام کے لیے. تو یہاں سے بتانا یہ مقصد ہوا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. تو سوچو جب رضاعی ماں کا یہ احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اپنی ماں جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کا وفات کیا ہوا. بولی سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منور گیا وہاں ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے جھجک چلے جاتے تھے. وہ پہاڑ بہت اونچا تھا. بے جھجک آپ پہاڑ پر چلے جاتے تھے. رات ہو دوپہر ہو دن ہو کچھ نہیں دیکھا کرتے تھے. جب آپ کو اللہ کی یاد آتی آپ کوہ طور پر چلے جاتے. لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اب جو ہے سمندر آیا کرو. اب جو ہے سمندر آیا کرو اب تمہیں بھی خطرہ ہے. بتایا گیا کہ جب عرض کی گئی کہ کیوں تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ربانی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اب تک جو تم آ رہے تھے بلا جھجک بلا رکاوٹ بلا مصیبت کے وہ سب آپ کی ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھا. لیکن اب آپ کی والدہ اس دار فانی سے جا چکی ہے اس لیے آپ کی ماں کی جو دعا ہے وہ آپ کی ظاہری دعا ختم ہو چکی ہے. اس لیے جو ہے آپ اطمینان سے اور جو ہے تھوڑا سمجھ کر آیا کریں. تو سوچئے یہ تو ایک اللہ کے جلیل القدر نبی ہے. جب یہ ماں کی دعا لے سکتے ہیں تو ہم جیسے گناہگار ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نذر مانگی تھی میں نے ایک منت مانگی تھی اور میں نے منت یہ مانگی تھی کہ میرا فلاں کام اگر پورا ہو جائے گا تو میں جو ہے جنت کی نچلی اور اوپری چوکھٹ کو چوموں گا. یعنی ایک اونچائی سمجھ لیجیے اور نیچائی سمجھ لیجیے اس کو چوموں گا. تو انہوں نے بتایا کہ میری منت اللہ کے فضل سے پوری ہو چکی ہے اب میں اسے کیسے ادا کروں اس کی منت میں پوری کیسے کروں. جنت تو دنیا میں ہے ان کے آنکھوں کے ساتھ جو چوم لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ماں کا قدم چوم لو اپنے باپ کی جو ہے پیشانی چوم لو انشاءاللہ تمہاری منت پوری ہوگی.
ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ان کے والدہ اور والد جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ مدد کیسے پوری ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربان جاؤ اپنے آپ پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاؤ اور پائتی کی طرف چوم لو اور باپ کی قبر پہ جا کر جو ہے سرحان کی طرف چوم لو، انشاءاللہ تمہاری مدد پورا ہوگی۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ ماں باپ کی جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا ادب کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوران جو ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سکرات کی حالت میں ہے، موت کا وقت ہے اور ان کی جو ہے روح نہیں نکل رہی ہے، وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ہیں اے صحابہ کرام چلو ساتھ میں اپنے بھائی عبداللہ بن سلام کی عیادت کر لیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نورانی قافلہ جب حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچا، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان سے کلمہ طیبہ پڑھایا، ان کو پڑھایا کہ آپ پڑھو، لیکن وہ پڑھنے کو تیار نہیں، وہ پڑھنے کو تیار نہیں، ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال جاؤ اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی سے پوچھو کہ ان کا دنیا میں کام کیا تھا اور اخلاق کس طرح تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے اہلیہ کے گھر پہنچے اور ان سے ان کے حال بیان کیے تو انہوں نے بتایا ان کی اہلیہ نے کہ ان کا حال ایسا تھا کہ ان کی کوئی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سے کبھی نہیں چھوٹی۔ بولیے سبحان اللہ۔ کئی حال معلوم کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا، ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بیوی بتاتی ہے کہ ہاں ایک بات ہے، ان کی والدہ جو ہے ان سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر، ان کی والدہ جو ہے ان سے ناراض ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے اور اس کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر جو ہے ان کی والدہ کے پاس بھیجا، لیکن ان کی والدہ جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی والدہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب حضرت بلال واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا کہ آپ جاؤ اور ان کی والدہ کو یہاں لے کر آؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دونوں معزز شخصیات وہاں پہنچی اور وہاں سے ان کی والدہ کو لے کر آئے۔ جیسے ہی ان کی والدہ کو وہاں پہنچنا تھا، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام، یہ تجھے نہ دنیا میں معاف کروں گی اور نہ ہی آخرت میں معاف کروں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ معاف کر دے، تیرا ہی بیٹا ہے، لیکن نہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو معاف کر دے، باقی تیرے ذمہ کا جو حقدار ہوا ہے وہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو جو ہے اس نے مانی اور کہنے لگی کہ اے صحابہ کرام، آپ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اس بات پر گواہ رہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کلمہ طیبہ پڑھایا، پڑھاتے ہی ان کی روح جو ہے اپنے جسم سے پرواز کری۔ یہ ماں کا مرتبہ، جس کی ناراضگی سے روح جسم سے نکلنے کو تیار تھی۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا دل توڑتے رہتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ان کی ایک نہیں سننے کو تیار ہے۔ جہاں اللہ فرما رہا ہے اف نہ کہو وہاں ہم اف تو کیا سب کچھ کہنے کو تیار ہے، لیکن ماں باپ کی جو ہے ادب و احترام کرنے کو تیار۔ یہ حال ہے ہمارا آج، جو گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، کام دھندے نہیں ہے، اسی بنا پر کہ جنت اور دوزخ گھر ہی میں ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح بناتے ہیں۔ اگر آپ خدمت کرو گے تو جنت آپ کے حوالے ہے، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، اور اگر نافرمانی کرتے ہیں تو بلا ذمہ آپ جہنم کے حقدار ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا نتیجہ یہ ہے
کہ آپ اپنے والدین کا احترام کریں، اور جن حضرات کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں آپ ان کے لیے جو ہے فاتحہ کریں، قرآن خوانی کریں، ان کے لیے ذکر و اذکار کریں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ثواب دائمی حاصل کرا سکیں۔